بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک درزی کا بیٹا تھا۔ درزی اس کی تربیت کا بہت خیال رکھتا تھا اور باتوں سے زیادہ عمل سے اس کی تربیت کرتا تھا۔ ایک دن درزی کا چھوٹا بیٹا دکان میں داخل ہوا اور بولا، بابا میرا رزلٹ آ گیا، میں اپنی کلاس میں فرسٹ آیا ہوں۔ درزی بولا، مبارک ہو بیٹا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ درزی نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ بیٹا بولا، مگر بابا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر آپ فرسٹ آؤ تو آپ مجھے زندگی گزارنے کا ایک بہترین سبق سکھائیں گے۔ جی بیٹا مجھے یاد ہے، ذرا کام سے فارغ ہو جاؤں پھر آپ کو سکھاتا ہوں۔ اس کے بعد درزی نے ایک کینچی لی اور اس کینچی سے ایک بڑے کپڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد بیٹے کے سامنے کینچی کو زمین پر جوتوں میں پھینک دیا، پھر سوئی میں دھاگا ڈالا اور ان ٹکڑوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت قمیض میں بدل ڈالا۔ سوئی کو سر پر بندے عمامے میں لگا دیا اور بچ جانے والے دھاگے کو جیب میں ڈال دیا۔ بیٹا حیرانی سے یہ سب دیکھ رہا تھا اور گہری سوچ میں گم تھا کہ والد آج یہ کیا کر رہے ہیں۔ جب اس بچے کو بات سمجھ نہیں آئی تو بالآخر بول اٹھا، بابا آپ کا یہ منظر سمجھ سے بالا تر ہے کہ کینچی کو جوتوں میں کیوں پھینک دیا اور سوئی کو سر کے عمامے میں ٹکا دیا جبکہ دھاگے کو جیب میں رکھ لیا۔ ایسا کیوں؟ حالانکہ آپ کینچی کو اوپر کسی جگہ رکھ سکتے تھے، اور یا اس کے برعکس آپ سب چیزوں کو، کینچی، سوئی اور دھاگا، سب کو ہی زمین پر جوتوں میں ہی پھینک دیتے۔ کچھ چیزوں کو اوپر اور کچھ چیزوں کو زمین پر پھینک دینا میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، آپ کچھ سمجھائیں۔ بوڑھے درزی نے اطمینان سے بیٹے کی بات سنی اور مسکرایا اور پھر بیٹے کو مخاطب کر کے بولا، بیٹا وہ بڑا کپڑا جسے تم نے دیکھا کہ کینچی سے ٹکڑے ٹکڑے کیا گیا، وہ ایک خاندان کی طرح تھا کہ وہ سارا اکٹھا ہوتا ہے اور اس کو ایک کپڑے کی طرح اکٹھا شمار کیا جاتا ہے، اور اکٹھا ہونے کی وجہ سے مضبوط بھی ہوتا ہے کہ کوئی حصہ دوسرے سے جدا نہیں ہوتا، سب کو ایک ہی کپڑا کہا جاتا ہے۔ تو کینچی اس شخص کی مثال ہے جو آپس میں مضبوط رشتوں میں دراڑیں ڈال کر الگ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے اپنی تیز زبان، تیز تر اعمال سے۔ اور سوئی کی مثال اس شخص کی ہے جو ان رشتوں کو دوبارہ ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتا ہے، اور دھاگا اس کی مثال ایک مددگار کی طرح ہے، جب تک یہ سوئی میں نہ ہوگا یہ سی نہ سکے گی۔ لہٰذا اس تمام واقعہ سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ خاندان کو توڑنے والے کی جگہ زمین پر رکھے جوتوں میں ہوتی ہے، اور سوئی جو ان سب ٹکڑوں کو جوڑنے میں استعمال ہوئی اس کی جگہ سر میں پہنے عمامے میں ہوتی ہے، اور جو لوگ مددگار ثابت ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سینے کے ساتھ رکھے جاتی ہیں۔ لہٰذا تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ہمیشہ جوڑنے والے بننا چاہیے۔ اس کے لیے کچھ بھی تکلیف اٹھانی پڑے یا کچھ نقصان اٹھانا پڑے تو اٹھا لینا، لیکن اس جوڑنے کا فائدہ ہمیشہ ملتا رہے گا، اور جو توڑ پیدا کرتا ہے اس سے ہر شخص خود بھی دور رہتا ہے اور دوسروں کو بھی اس سے دور رہنے کی نصیحت اور وصیت کرتا ہے۔ اسی طرح اس کا نقصان بھی ہمیشہ رہتا ہے اور ہمیشہ اس کو برا ہی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک، چینل کو سبسکرائب، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔
جزاک اللہ خیرہ۔